علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک لمبے سمے کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے پھر سے ایک مرتبہ حاضر ہوا ہوں، چونکہ میں نے اسالب الانشاء پر بہت سارے ویڈیوز بنائے جو بہت مقبول ہوئے اور بہت سارے ساتھیوں کے کمنٹس آئے کہ آپ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیے، ان سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اسی کے پیش نظر میں نے ان ویڈیوز کے بعد اب پھر سے یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو آپ لوگ خود بھی مستفید ہو، دوستوں کے پاس بھی بھیج دیں، وہ بھی جو ہے ان ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سبق ہے الدرس الاول وصف نزہۃ بین المزارع والحقول۔ تو سب سے پہلے یہ چھوٹا سا ہیڈنگ ہے، اس کے لغوی معنی پہلے بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر اس کا ترجمہ کریں گے، آسان ہے۔ دیکھیے، وصف الشیء یصف وصفا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی اچھائی یا خوبی بیان کرنا، اور جب یہی ہم بولیں، اسی کو وصف کو استعمال کریں، وصف فلانم بکذا، وصف فلانم بکذا، تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا کسی کو کوئی چیز قرار دینا، کسی کو کوئی چیز بتانا۔ اچھا، یہ والی تعبیر جو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت استعمال ہے جدید عربی کے اندر، بہت استعمال ہے، اخبارات میں آپ کو مل جائیں گے۔ جیسے مثال لکھ دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھ لیجئے گا۔ وصف المعلم الطالب بالاجتہاد، تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا معنی ہوگا کہ استاد نے طالب علم کو محنتی قرار دیا، یعنی استاد نے طالب علم کو محنتی بتلایا کہ طالب علم محنتی ہے۔ تو آپ جو ہے وہ جو دیسی جملہ بناتے ہیں نا کہ قال الاستاذ للطالب انہ مجتہد، اس طرح کا جو جملہ بناتے ہیں، اس سے بہتر اسٹرانگ جملہ اور بہت خوبصورت جملہ یہ ہو جائے گا، اور جو ہے وصف المعلم وصف الاستاذ الطالب بالاجتہاد۔ تو اس طرح جملے بنانے ہیں۔ دیکھو، نزہۃ معنی ہوتا ہے تفریح، اسی سے انتزاہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو باب افتعال سے ہے، اور ایسی تنزہ بھی استعمال ہوتا ہے، تنزہ، جو باب تفعول سے ہے۔ ان دونوں کا معنی بھی یہی ہے، تفریح کرنا، اور انتزاہ اور تنزہ بطور فعل استعمال ہوتا ہے، اور بطور مصدر اکثر نزہہ استعمال ہوتا ہے۔ اور انتزاہ سے منتزع تفریح گاہ، پارک وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں، دیکھیے اگلا ورڈ ہے، اگلا لفظ ہے بین المزارع میں۔ المزارع جمع ہے مزرعۃ کی، اور الحقول جمع حقل کی۔ دونوں کا معنی کھیت کے ہے، کھلا میدان، فارم ہاؤس وغیرہ جو ہوتا ہے تو وہی والا فارم۔ اب لیکن فرق آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ مزارع جو ہوتا ہے جہاں کاشت ہوتی ہے، وہ زمین کو آپ مزرعہ کر سکتے ہیں، اور حقول وہ زمین ہوگی جہاں کھیتی ہوئی پڑی ہے، یعنی جو ہری بھری چیز ہے، میدان اور ہری بھری جگہ، ہری بھری جو کھیتی ہوتی ہے، ہرا بھرا کھیت، اس کو بولیں گے حقل۔ اور ایک اور معنی اس کا آتا ہے، حقل کا معنی ایک اور معنی آتا ہے میدان، اسی سے ہے آپ کو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ الحقول کا معنی، یا حقل کا معنی میدان، کھلی جگہ، اور اسی طرح ہرا بھرا کھیت، ہری بھری کھیتی۔ جبکہ مزرعۃ کا معنی کھیتی ہے، یعنی کاشت کرنے کی جگہ، چونکہ آپ کو معلوم ہے زرع یزرع الزرع، اس کا معنی ہوتا ہے کھیتی کرنا، کاشت کرنا، اسی سے ہے۔ جیسے بولتے ہیں فی حقل العلم، علم کے میدان میں ان کا بڑا کارنامہ ہے، جیسے کہہ سکتے ہیں انہ ادى دورا ریاضیا دورا بارزا فی حقل العلم، تو اس طرح استعمال ہوتا ہے اس کا۔ آپ لوگوں نے اس کا معنی جان لیا، تو اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ الدرس الاول وصف نزہۃ بین المزارع والحقول۔ پہلا سبق کھیتوں اور میدانوں کی تفریح کے منظر کشی میں، کھیتوں اور میدانوں کی تفریح کے منظر کشی میں۔ العناصر، دیکھیے کوئی بھی مضمون ہوتا ہے تو اس کے کچھ عناصر ہوتے ہیں، وہ یا تو لکھے ہوتے ہیں، یا جو لکھنے والا رائٹر ہوتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم کو پہلے یہ بیان کرنا ہے، پھر یہ بیان کرنا ہے، پھر یہ بیان کرنا ہے، پھر یہ بیان کرنا ہے۔ وہ اپنا ایک خاکہ تیار کرتا ہے، اسی کے اعتبار سے مضمون لکھا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ کتاب انشاء کی ہے، یعنی
آپ لوگوں کو عربی سکھانے کے لیے، جو مبتدی طلبہ ہیں، جو بگینر ہے، ان کو عربی سکھانے کے لیے یہ کتاب ہے، اس لیے انہوں نے نکال کر کے بتا دیا ہے عناصر کیا کیا ہو سکتے ہیں اور آپ کس ترتیب سے مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ جتنے بھی عنصر ہے ہر ایک پر ایک پیراگراف لکھا ہے۔ الخروج للنزہہ ہے تو اس پر بھی ایک پیراگراف ہے، وصف الحقول ہے تو اس پر بھی ایک پیراگراف ہے، عمل الفلاحین ہے اس پر بھی ایک پیراگراف ہے، اور اثر النزہہ اس پر بھی ایک پیراگراف ہے، اور بہت سی مرتبہ دو جو ہے عنصر کو ایک میں بھی جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیے دیکھیے آج جو ہے انہوں نے العناصر کے تحت 4 عنصر نکالے ہیں۔ پہلا ہے الخروج للنزہہ یعنی تفریح کے لیے جانا، دوسرا ہے وصف الحقول کھیتوں کی منظر کشی، تیسرا ہے عمل الفلاحین کسانوں کے کام کاج، اور اثر النزہہ یعنی تفریح کا اثر، کیا بعد میں آپ کے اس کے جو تفریح کرنے سے آپ کا کے مائنڈ پر کیا اثر پڑا، کتنا فریش ہوا آپ کا مائنڈ، یہ تو لاسٹ میں کسی بھی چیز کا نتیجہ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ چلیے اب ہم اس کے ایک پیراگراف کو لیتے ہیں۔ پہلے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ اردت ان اسری عن النفس عن الدرس وان استمتع بقسط من الراحة يعيد إلى الجسم نشاطه وإلى العقل حدته ومضاءه، فاتفقت مع جماعة من صفوة الأصدقاء أن نقضي سحابة اليوم بين المزارع والحقول. سرنا مبكرين قبل أن تبرز الغزالة من خدرها، فما هو إلا زمن يسير حتى كنا بين مناظر بهيجة تشرح الصدر وتقر العين۔ دیکھیے آپ کے سامنے میں نے عبارت پڑھی، اب جو ہے اس کے الفاظ جو ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں، الفاظ و معنی کو، پھر اس کے بعد ترجمہ کر دیں گے، بہت آسان ہو جائے گا۔ باب تفعیل سے ہے، سرا یسری تسریتاً، اور یہ عن کدا استعمال ہوتا ہے، یعنی عن کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے تکلیف دور کرنا، غم دور کرنا، غم ہلکا کرنا، غم دور کرنا۔ جب ہم عنی یانا عنان کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے تھکنا، تکلیف اٹھانا، مصیبت پہ پڑنا اور مصیبت برداشت کرنا، جو بھی آپ کہہ لیجئے، یہ سب اس کا معنی آ سکتا ہے۔ تو انا مصدر کے طور پر یہاں استعمال ہے، اس کا معنی تھکاوٹ، بوجھ، یہ معنی ہو جائے گا۔ لیکن یہ باب جو ہے آپ کو باب ضربہ سے بھی ملے گا، انا یعنی عنایتاً۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا، کوئی چیز مراد لینا، مطلب لینا۔ اور دیکھیے یہ مجہول الاستعمال بھی ہے، مجہول الاستعمال بھی ہے، اور اس کا مفعول جو آئے گا معنی آتا ہے، اس کا معنی متعلق ہوتا ہے، معنی بقدا استعمال ہوتا ہے، اور انا جو ہے باصلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کا ارادہ کرنا، کوئی مطلب لینا۔ اسی سے یعنی ہے، آپ جو بہت بہت زیادہ استعمال کرتے، جب عربی لکھنے جاتا ہے کوئی نہیں آتا تو یعنی، دے یعنی کہ لے یعنی، تو یہ اسی سے۔ تو آپ اس کی جگہ آنی بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو ایک نیا ہوگا اور اچھا مانا جائے گا۔ تو یعنی اگر آپ لکھتے ہیں عربی کے اندر تو اس کو یعنی کو ترک کر کے آپ آنی لکھ دیجئے، آنی بھی کدا فلاں، اس سے مراد میری یہ ہے، اس طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا مجہول استعمال ہے۔ اور اچھا انا یعنی عنایتاً سے، عنایت کا معنی توجہ، دھیان ہے، تو اسی سے ایک فریز بنا ہے جو رکزہ سے لگا ہے، رکزہ عنایتہ علی کذا، اس نے اپنی توجہ فلاں چیز پر مرکوز کی، فلاں چیز پر اپنی توجہ جمایا، دھیان دیا، فلاں چیز پر دھیان دیا، بس یہ چیز، اس کا ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے دیکھیے یہ بات میرے ذہن میں آئی، جتنی چیزیں آپ کو بتلا دیا، اور باتیں بہت ہیں لیکن آپ کو اکتاہٹ ہونے لگے گی۔ اور استمتاع بکدا، استمتع و استمتان، یہ دیکھیے باصلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ باب استفعال سے ہے، لیکن جو ہے یہ باب تفعول سے بھی استعمال ہوتا ہے، تمتع تمتع تمتعاً استعمال ہوتا ہے باب تفعول سے، دونوں کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، لطف اندوز ہونا، اور یہ باصلہ کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، اتنا خیال رکھیے گا۔ قسط جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے حصہ، ٹکڑا، اور راحت معنی آرام ہے، معلوم ہی ہے آپ کو، اور اعاد یعید اعادتاً اس کا معنی ہوتا ہے لوٹانا، کسی چیز کو لوٹانا، نشاط کا معنی چستی، پھرتی، اور حدت میں ہوتا ہے تیزی، مزشی و یمزی مزین، اس کا معنی ہوتا ہے گزرنا، ختم ہونا، چلا جانا،
وقت کا نکلنا، یہ سب معنی ہوتا ہے۔ لیکن جب یہی مصدر ہم چینج کر دیں اور بولیں مضى يمضي، مضان، تو اس کا معنی ہوتا ہے تیز ہونا۔ اب مضل عقل ہو جائے گا تو عقل کا تیز ہونا، اور مضى السیف ہو جائے گا تو تلوار کا تیز ہونا۔ اتفق یتفق اتفاقا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر یک رائے ہونا، کوئی بہت ہارڈ نہیں ہے یہ۔ الصفوۃ معنی ہوتا ہے کسی چیز کی چنیدہ جمع، یعنی کہ چنیدہ جماعت، برگزیدہ جماعت، منتخب شدہ جماعت، اور ایسی ہی ممتاز جماعت۔ اور قضاء یقضی، قضان، اس کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، گزارنا۔ صحابۃ الیوم کا معنی ہے پورا دن۔ سارا سیر سیرن معنی ہوتا ہے چلنا۔ اور دیکھیے یہ جو سارا سیر سیرن ہے، ایسی مزاحم زی مزین، اس کا معنی بھی گزرنا ہے، لیکن قدوماً الی الامام اس کا معنی ہوتا ہے ترقی کرنا، آگے بڑھنا۔ جیسے سارا قدوماً الی الامام، ایسے ہی مزا قدوماً الی الامام، اس کے دونوں کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا، ترقی کرنا۔ تو ایک یہ بھی ہے، آپ اس کو بھی استعمال کیجئے گا۔ اور دیکھیے بکر یبکر تبکیر، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی کام سویرے کرنا، صبح سویرے۔ برز یبرز بروزن، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، نکلنا۔ اور غزالہ معنی ہرن آپ نے پڑھا ہے، لیکن غزالہ کے ایک معنی سورج کے بھی ہے۔ خدور جمع خدور و اخدار، اس کا معنی پردہ۔ اور یسیر، اس کا معنی ہے کم، تھوڑا۔ اور مناظر، یہ منظر کی جمع ہے۔ بہیجہ، یہ بہوجہ یبہجو بہجتاً، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اچھا ہونا، دل نشین ہونا۔ بہجتاً معنی خوشی۔ شرح الصدر معنی دل کو، کسی چیز کا دل کو مطمئن کرنا۔ تقر العین، اقرہ سے ہے۔ اور اقرہ بکذا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اقرار کرنا، کسی چیز کو تسلیم کرنا، ماننا۔ یہ تو ہوتا ہے اقرہ بکذا کا معنی۔ لیکن جب اقر العین استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے خوش کرنا، آنکھ کو ٹھنڈک پہنچانا۔ تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اس کا ترجمہ، تاکہ آپ کو اس پیراگراف کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے اور آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اردت ان اسری عن النفس عناء الدرس، اس کا معنی ہے میں نے ارادہ کیا کہ میں جسم سے سبق کا بوجھ ہلکا کروں، سبق کی تھکاوٹ دور کروں۔ وَأَنْ أَسْتَمْتِعَ بِقِسْطٍ مِّنَ الرَّاحَةِ، اور کچھ آرام کروں، کچھ راحت حاصل کروں، تھوڑی راحت حاصل کروں۔ یعید الی الجسم نشاطہ والی العقل حدتہ ومضاءہ، جو جسم کو چستی، عقل کے اندر پھرتی اور تیزی پیدا کر دے۔ فاتفقت مع جماعت من صفوة الاصدقاء ان نقضی صحابۃ اليوم بین المزارع والحقول، تو میں نے دوستوں کے چنندہ جماعت کے ساتھ یہ طے کیا کہ ہم پورا دن کھیتوں اور میدانوں میں گزاریں۔ سرنا مبکرین قبل ان تبرز الغزالۃ من خدرها، فما هو الا زمن یسیر حتی كنا بین مناظر بہیجۃ تشرح الصدر وتقر العین، ہم صبح سویرے سورج کے اپنے پردہ سے نکلنے سے پہلے چلے، ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ہم خوبصورت منظروں کے بیچ پہنچ گئے، جن سے دلوں کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک میسر ہوئی۔